انڈیا جو کچھ عرصہ پہلے تک ایران کے بہت قریب سمجھا جاتا تھا، اس کے ایران سے بہت اچھے سفارتی اور تجارتی تعلقات تھے، معاشی تعلقات تھے۔ ایران کی چابہار پورٹ جیسے بڑے پروجیکٹ میں انڈیا سینکڑوں ملین ڈالرز کی سرمایہ کاری کر رہا تھا، مگر اب وہی انڈیا ایران سے فاصلہ اختیار کر رہا ہے، بلکہ مودی حکومت نے انڈیا کی سفارتی سمت ہی پوری طرح سے بدل کر رکھ دی ہے، اور ایک ایسے وقت میں کہ جب پوری دنیا سے اسرائیلی جارحیت کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں، اسرائیل کے اپنے مغربی اتحادی اس کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں، تو انڈیا اسرائیل کا بڑا سپورٹر اور ڈیفینڈر بن کر سامنے آ رہا ہے۔ یہاں تک کہ عالمی فورمز پر انڈیا اسرائیل کے حوالے سے سخت رویے اور مذمتی بیانات کی منظوری میں بھی رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہے۔ جب سے انڈیا کو 11 ممالک کے اتحاد برکس کی چیئرمین شپ ملی ہے، اس وقت سے انڈیا اپنی پوزیشن اور اپنے موقف کو برکس اتحاد کے اجلاسوں اور مشترکہ بیانات میں حاوی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اتحاد میں شامل اکثریتی ممالک کی رائے کے برعکس پرو اسرائیل اور اینٹی ایران موقف اختیار کر رہا ہے۔ برکس 11 ممالک پر مبنی ایک بڑا اتحاد ہے۔ انڈیا، روس، چین، برازیل اور ساؤتھ افریقہ برکس کے بانی ممالک ہیں۔ اس کے علاوہ مصر، ایتھوپیا، ایران، انڈونیشیا اور متحدہ عرب امارات بھی اس اتحاد میں شامل ہیں، جبکہ سعودی عرب کو 2024 میں اس اتحاد کی ممبرشپ دی گئی تھی، مگر سعودی عرب نے ابھی تک اس اتحاد میں شمولیت اختیار نہیں کی۔ گزشتہ سال دسمبر میں برکس کی چیئرمین شپ 1 سال کے لیے انڈیا کو ملی تھی، اور انڈیا کی سربراہی میں رواں سال 2 اہم اجلاس ہونے جا رہے ہیں۔ اگلے مہینے 14 اور 15 مئی کو برکس کے وزرائے خارجہ کا اجلاس ہوگا، جس کے بعد 10 اور 11 ستمبر کو برکس کا سربراہی اجلاس ہوگا، لیکن اس سے پہلے ہی برکس کے دیگر ممالک کے انڈیا سے شدید اختلافات سامنے آ گئے ہیں۔ 23 اور 24 اپریل کو انڈیا میں برکس ممالک کے ڈپٹی وزرائے خارجہ اور خصوصی نمائندوں کا اجلاس ہوا، لیکن انڈیا کی جانب سے ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کی مذمت کرنے سے انکار اور اسرائیل کی حمایت کی وجہ سے اس اجلاس کا مشترکہ بیان تک جاری نہیں کیا جا سکا۔ بھارتی اخبار دی ہندو میں صحافی سہاسنی حیدر کی خبر کے مطابق بھارتی دارالحکومت دہلی میں برکس کے نائب وزرائے خارجہ کی میٹنگ نے انڈیا کی برکس کی سربراہی کے حوالے سے مشکلات بڑھا دی ہیں۔ حالیہ جنگ کے حوالے سے ایران اور متحدہ عرب امارات کی کشیدگی اور انڈیا کی طرف سے اسرائیل اور فلسطین کے تنازع میں اسرائیل کے حوالے سے سخت زبان کو ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش نے برکس کی اس میٹنگ کے مشترکہ اعلامیے کو ڈی ریل کر کے رکھ دیا۔ یہ اجلاس اتنا پولرائز تھا کہ اس کا کوئی مشترکہ بیان ہی نہ جاری کیا جا سکا، اور بطور برکس کے سربراہ انڈیا نے چیئر اسٹیٹمنٹ جاری کر دی، جس میں محض ان موضوعات کا ذکر ہے جن پر اجلاس میں بحث کی گئی ہے۔ یہ میٹنگ رات گئے تک جاری رہی۔ برکس ممالک کے نمائندوں میں ہیٹڈ ڈیبیٹس ہوئیں، متحدہ عرب امارات اور ایران کے وفود کے درمیان بحث ہو گئی۔ اسی طرح کئی سفارتی اور سرکاری ذرائع کے مطابق 23 اور 24 اپریل کو ہونے والی میٹنگز میں انڈیا نے اسرائیل اور فلسطین کے حوالے سے زبان کو نرم کرنے کی غیر متوقع کوشش کی، جس کی تقریباً تمام دیگر برکس اراکین نے مخالفت کی۔ دی ہندو کی خبر کے مطابق میٹنگ میں موجود ذرائع نے بتایا کہ بھارتی وزارت خارجہ کے حکام جو مشترکہ بیان کے حوالے سے بات چیت کر رہے تھے، انہوں نے برکس کے 2025 کے برازیل میں ہونے والے اجلاس اور 2024 میں روس میں ہونے والے اجلاس کے پیراگراف بدلنے کی بھی کوشش کی، جیسے کہ ان پیراگراف سے اسرائیل کی غزہ اور لبنان پر بمباری کے حوالے سے استعمال کی گئی تنقیدی زبان کو نرم کرنا اور 2 ریاستی حل کے تحت فلسطینی ریاست کے دارالحکومت کے طور پر ایسٹ یروشلم کا ذکر ہٹا دینا شامل تھا۔ یہاں تک کہ بھارتی وزارت خارجہ کے حکام نے یہ کوشش بھی کی کہ ویسٹ بینک اور لبنان میں اسرائیلی کارروائیوں پر تنقید کرتے وقت اسرائیل کا براہ راست نام لینے کے بجائے قابض طاقت لکھا جائے۔ اجلاس میں شریک ایک سفارتکار نے بتایا کہ ہم بھارتی وزارت خارجہ کے حکام کے اس رویے پر بہت حیران ہوئے، کیونکہ اس سے پہلے انڈیا نے کئی عالمی فورمز پر ایسی زبان کے استعمال پر اعتراض نہیں کیا، یعنی اسرائیل کا براہ راست نام لینا اور ایسٹ یروشلم کو فلسطین کا دارالحکومت ماننا۔ مگر ایک اور سفارتکار نے بتایا کہ انڈیا نے جنوری 2026 میں انڈیا عرب لیگ سمٹ میں بھی اسرائیل اور فلسطین کے حوالے سے الفاظ کے استعمال میں ایسی ہی تبدیلیاں شامل کی تھیں۔ دی ہندو کی خبر کے مطابق انڈیا نے 2017 سے اپنا 2 طرفہ بیانیہ اور بیانات میں ایسٹ یروشلم کی اصطلاح کا استعمال ہی بند کر دیا ہے۔ بھارتی وزارت نے دی ہندو کے سوال پر جواب ہی نہیں دیا کہ کیا میٹنگ میں فلسطین کے معاملے پر انڈیا اکیلا تھا، جبکہ یہ میٹنگ برکس ممالک کے لیے آنے والے ہفتوں میں انہی موضوعات پر مزید مشکل بات چیت کی بنیاد بن گئی ہے۔ برکس کے وزرائے خارجہ کا اجلاس 14 اور 15 مئی کو ہوگا، جبکہ سربراہی اجلاس 10 اور 11 ستمبر کو ہوگا۔ بھارتی حکومت کو اگلے ماہ کی میٹنگ کے لیے کئی وزرائے خارجہ کی کنفرمیشن بھی مل چکی ہے، تاہم 23 اور 24 اپریل کی میٹنگ کے حوالے سے تمام حکام اور سفارتکاروں کا یہ ماننا ہے کہ انڈیا کی پوزیشن کو ایک طرف رکھ بھی دیا جاتا تو بھی متحدہ عرب امارات اور ایران کے شدید اختلافات کی وجہ سے اس اجلاس کے مشترکہ بیان پر تمام اراکین کا متفق ہونا مشکل ہی تھا۔ ذرائع کے مطابق ایران چاہتا تھا کہ مشترکہ بیان میں کہا جائے کہ امریکہ اور اسرائیل نے 28 فروری کو ایران پر حملہ کر کے جنگ کا آغاز کیا، جبکہ متحدہ عرب امارات چاہتا تھا
کہ ایران پر واضح تنقید کی جائے کہ اس نے برکس کے ایک رکن پر حملہ کیا ہے۔ ایک سفارتکار کے مطابق برکس بہت زیادہ پولرائز ہو گیا ہے، میٹنگ کا ماحول بہت کشیدہ تھا، ہر فریق میکسیملسٹ موقف رکھتا تھا اور کسی بھی صورت پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ ایک اور سفارتکار نے بتایا کہ یہ میٹنگز طویل اور تھکا دینے والی تھیں، جو جمعرات کو آدھی رات کے بعد بھی جاری رہیں اور پھر جمعے کو دوپہر کے بعد بھی کئی گھنٹے تک جاری رہیں۔ آخر میں جب رکن ممالک کا مشترکہ بیان پر اتفاق نہ ہو سکا تو بھارتی وزارت خارجہ نے چیئر اسٹیٹمنٹ جاری کر دیا۔ بھارتی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کیے گئے اسی چیئر اسٹیٹمنٹ کے مطابق برکس کے اراکین نے مشرق وسطیٰ کی حالیہ جنگ پر گہری تشویش ظاہر کی اور اپنی رائے اور خیالات کا اظہار کیا۔ فلسطین اور غزہ کی صورتحال پر بھی بحث ہوئی، لبنان میں جنگ بندی کا خیر مقدم کیا گیا اور اجلاس میں شام، یمن، عراق، لیبیا اور سوڈان کے معاملات پر بھی بات ہوئی۔ اس اعلامیے میں غزہ، لبنان اور مشرق وسطیٰ کی جنگ کا ذکر تو کیا گیا، مگر اسرائیلی جارحیت کا ذکر کرنا تو دور کی بات، اسرائیل کا نام تک نہیں لیا گیا۔ اور اسی بھارتی رویے کی وجہ سے مئی میں ہونے والے برکس کے وزرائے خارجہ کے اجلاس اور ستمبر میں ہونے والے سربراہی اجلاس میں اختلافات سامنے آنے کا امکان پیدا ہو گیا ہے۔ عام بات یہ بھی کہ انڈیا کے پاس سربراہی آنے سے پہلے عالمی تنازعات کے حوالے سے برکس بہت ووکل تھا۔ گزشتہ سال جون میں جب اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تو برکس اتحاد کی سربراہی برازیل کے پاس تھی اور اس وقت برازیل نے ایران پر حملے کو عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا تھا، اس کی مذمت بھی کی تھی۔ مگر اب کہ جب انڈیا کے پاس سربراہی آ گئی ہے تو انڈیا کی طرح برکس بھی خاموش نظر آ رہا ہے۔ حالانکہ اتحاد کے اہم ممالک انفرادی طور پر ایران جنگ کے حوالے سے سخت بیانات جاری کر رہے ہیں، مگر عام بات یہ ہے کہ دیگر عالمی فورمز پر بھی انڈیا یہی رویہ اختیار کر چکا ہے۔ انڈیا شنگھائی تعاون تنظیم یعنی SCO کا بھی باقاعدہ رکن ہے، لیکن گزشتہ سال جب شنگھائی تعاون تنظیم کے اعلامیے میں ایران پر اسرائیلی حملوں کی مذمت کی گئی تو انڈیا نے اس اعلامیے سے فاصلہ اختیار کر لیا تھا اور اپنا انفرادی موقف جاری کر دیا تھا، جس میں نہ تو اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی گئی تھی اور نہ ہی ایران کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا گیا تھا۔ جبکہ SCO کے بیان سے الگ ہونے سے ایک دن پہلے انڈیا نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ایک ایسی قرارداد پر ووٹنگ سے بھی ایبسٹین کیا تھا جس میں غزہ میں فوری، غیر مشروط اور مستقل جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اور خود انڈیا میں مودی حکومت کی یہ خارجہ پالیسی غیر معمولی تنقید کی زد میں ہے۔ کانگریس آئے دن سوالات اٹھا رہی ہے، آزاد صحافی اور تجزیہ کار پریشان ہیں کیونکہ ماضی میں انڈیا کی فلسطین کے حوالے سے ایک واضح پوزیشن رہی ہے۔ 1947 کے بعد سے کئی دہائیوں تک انڈیا فلسطین کی آزادی کا بڑا حمایتی رہا، تاہم بعد میں انڈیا اسرائیل کے قریب ہو گیا، لیکن اتنی بڑی سفارتی شفٹ کبھی نہیں دیکھی گئی تھی کہ جو مودی حکومت میں دیکھی گئی ہے۔ اسی طرح انڈیا کے ایران کے ساتھ بھی قریبی تعلقات رہے ہیں، ہمیشہ سے رہے ہیں، لیکن 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے سے بالکل پہلے نریندر مودی نے اسرائیل کا دورہ کیا اور اسرائیل کو انڈیا کی حمایت کا یقین دلایا۔ برکس اجلاس کے تنازع پر رد عمل دیتے ہوئے کانگریس کے سینئر رہنما جے رام رمیش نے کہا ہے کہ انڈیا میں برکس کے ڈپٹی وزرائے خارجہ اور خصوصی نمائندوں کی میٹنگ بغیر کسی مشترکہ بیان کے ختم ہو گئی۔ ایران اور متحدہ عرب امارات دونوں 11 رکنی برکس کا حصہ ہیں اور جنگ کے حوالے سے ان دونوں ممالک کا الگ موقف رکھنا خلاف توقع نہیں تھا، لیکن جو بات حیران کن اور شرمناک ہے وہ یہ ہے کہ اجلاس کا مشترکہ بیان جاری نہ ہونے کی دوسری وجہ بھارت کا یہ اصرار تھا کہ اسرائیل اور فلسطین کے بارے میں برکس کے بیانات میں زبان کو نرم کیا جائے، جو کہ روس، چین، برازیل، ساؤتھ افریقہ، مصر، ایتھوپیا، انڈونیشیا، متحدہ عرب امارات اور ایران کے نمائندوں کے لیے ناقابل قبول تھا۔ جے رام رمیش نے مزید لکھا کہ انڈیا دنیا کا واحد بڑا ملک ہے جو اسرائیلی رجیم کے ساتھ اتنی مضبوط یکجہتی دکھا رہا ہے۔ حالانکہ اسرائیل غزہ میں اپنی نسل کشی، جنوبی لبنان پر شدید بمباری اور مقبوضہ ویسٹ بینک میں لاکھوں فلسطینیوں کی ظالمانہ بے دخلی جاری رکھے ہوئے ہے۔